اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمعے کے لیے حسب توفیق بہترین لباس پہننا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ اسے خرید لیں تو اچھا ہے، تاکہ جمعہ اور سفیروں کی آمد کے وقت اسے زیب تن فرما لیا کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تو وہ شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے ریشمی جوڑے آ گئے۔ ان میں سے آپ نے ایک جوڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے یہ جوڑا عنایت فرمایا ہے، حالانکہ آپ خود ہی ہلا عطارد کے متعلق کچھ فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا کہ اسے خود پہنو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا اپنے مشرک بھائی کو پہنچا دیا جو مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا۔ جمعے کے دن مسواک کرنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نماز جمعہ کے دن مسواک کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر گراں نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم ضرور دیتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مسواک کرنے کے متعلق بہت تلقین کر چکا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔ کسی دوسرے کی مسواک استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے پاس مسواک تھی جسے وہ استعمال کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، یہ مسواک مجھے دے دو۔ انہوں نے مسواک مجھے دے دی، میں نے اسے دانتوں سے توڑا، پھر اسے چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ نے اس سے دانت صاف کیے، جبکہ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جمعے کے دن نماز فجر میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور هل أتى على الإنسان پڑھا کرتے تھے۔ دیہاتوں اور شہروں میں جمعہ پڑھنا۔ بعض لوگ انعقاد جمعہ کے لیے خود ساختہ شرائط عائد کرتے ہیں، یعنی مخصوص عدد، مخصوص جگہ یا مخصوص امام کی تعین کی شرط لگاتے ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک جمعہ کے لیے اس قسم کی غیر شرعی شرائط لگانا درست نہیں، کیونکہ یہ عام نمازوں کی طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی مسجد میں شروع ہوا، جو ملک بحرین کے جواسہ مقام میں تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے۔ راوی حدیث حضرت لیث نے اس حدیث کو کچھ اضافے کے ساتھ بیان کیا کہ میرے شیخ یونس نے کہا کہ میں ان دنوں وادی القریٰ میں ابن شہاب زہری کے ساتھ تھا، جب رزیق بن حکیم نے امام ابن شہاب کو لکھ بھیجا، یہاں جمعہ قائم کرنے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ زریق ان دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایلیہ کے گورنر تھے اور اس کے اطراف میں ایک زمین کے فارم میں کاشتکاری کراتے تھے۔ وہاں حبشیوں اور دوسرے لوگوں کی ایک جماعت آباد تھی۔ انہی حالات میں امام ابن شہاب زہری نے جواب لکھا، وہاں اقامت جمعہ کا اہتمام کریں۔ یونس کہتے ہیں، میں ان کا جواب سن رہا تھا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اسے اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ مرد اپنے گھر کا نگران ہے اور اسے اپنے اہل خانہ کے متعلق سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
راوی کہتا ہے میرے گمان کے مطابق آپ نے یہ بھی کہا انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اسے اس کے متعلق پاس پرس ہوگی. تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے متعلق سوال ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی فرائض کو سمجھیں، اپنے فرائض کو پورا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے. آمین یا رب العالمین.